أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کو صفحہ و اشارہ بھی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہوتے ہیں اور ایک پارے میں اوسطاً 20 صفحے ہوتے ہیں، اور ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا کہ ہر حصے یا پاؤ میں 5 صفحے ہیں، اور پہلے 5 صفحے ہم جو ہے یہ کورس 2 میں پڑھیں گے، QC2 میں، جس میں سورۃ فاتح کے علاوہ سورۃ بقرہ کی 1 سے 37 تک آیتیں ہیں۔ دوسرے اگلے صفحے 5 جو ہے وہ ہم QC3 میں پڑھیں گے، اور اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے جو ہے وہ 78 تک جو ہے 76 تک جو ہے وہ شامل ہے، اور QC4 میں جو ہے 77 سے لے کے 105 تک سورۃ بقرہ کی آیتیں، اور QC5 میں 106 سے 141 ہے۔ اس طرح ان QC2 3 4 5 میں آپ پورا ایک پارہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ابھی سے حفظ کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ جب آپ QC5 کر رہے ہوں گے تو آپ پورا ایک پارہ حفظ کر چکے ہوں۔ تو ان 5 صفحوں کو جو ہم نے پڑھنے ہیں، ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھتے ہیں کہ پہلا صفحہ انگوٹھے پر اور 5واں صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ ہوتا ہے۔ تو پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ آپ میں سے اگر کوئی کائنڈلی ان کو ایک بار دہرا دے۔ جی، پہلے صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جی کی تعریف، ہدایت جی کی دعا، جی متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کی ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور ان کو مختصراً ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جی مختصراً کیا کہیں گے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جب بھی انہیں کہیں اپنے دوسرے ہاتھ سے جو ہے ان کو پریس کریں کہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے، تو اس کا پہلا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ تیسرا اشارہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور چوتھا اشارہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفات۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہم نے جو پہلا اشارہ تھا وہ پڑھا، تو اس کی آیت ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الحمد۔ تو الحمد سے ہمیں یہ شروع ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسرا اشارہ ہم نے پڑھا تھا ہدایت کی دعا، تو یہ کہا ہے، یہ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت کیا ہے؟ اہدنا، دے ہمیں ہدایت۔ تو یہ دو آیتیں جو ہے یہ آپ کی ریفرنس ہوئی، اور یہ دو اشارے ہیں۔ اللہ کی تعریف کا مطلب الحمدللہ رب العالمین سے آیت شروع ہوگی، آگے آپ پڑھتے جائیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ آپ کا پہلا حصہ پورا ہو جاتا ہے اشارے کا۔ دوسرا اشارہ آپ کا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پورا جو ہے آپ کا آیت کا حصہ ہے جو اس اشارے سے آپ یاد کریں۔ تو یہ پہلا اشارہ آپ نے دیکھ لیا، اللہ کی تعریف، اور دوسرا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ تعارف اس سورۃ فاتحہ کا جو ہے ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے صرف اعادہ ہوگا، اس لیے ہم تیزی سے اسے چلیں گے، کیونکہ ہم نے اسے لفظ بائی لفظ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے QC1 میں پڑھ لیا تھا۔ اس کی 12 بہترین عادتیں ہم نے سیکھی تھیں۔ آگے جو ہے ہم سورۃ البقرہ کو لفظ بہ لفظ پڑھنا شروع کریں گے، اور ترجمہ اور تشریح کے ساتھ جو ہے ہم تقریباً جو ہے ہر سطر میں آنے والے نئے الفاظ کو فکروں اور جملوں کی مدد سے سیکھیں گے۔ تو یہ ہم نے کل دیکھا تھا، تعوذ سے پہلی عادت اللہ کی پناہ میں آنا، دوسری عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ کیا عادت نمبر 2؟
کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے. اور الرحمن الرحیم سے اسی سے تیسری عادت ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، کیونکہ الرحمن اور الرحیم جو ہے وہ ہر وقت اور آپ کی مسلسل مدد کر رہے ہیں. آگے سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں تمام شکر للہ اللہ کے لیے، رب ہے العالمین. عالمین پر غور کیجئے، الف لام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اسم ہے، معرفہ ہے. یادون ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. کیوں؟ ہم نے سیکھا تھا مسلمون مسلمین، عالمون عالمین، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یادون سے جمع بنا ہے. اور یہ جمع کس کی ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث کی جمع ہے؟ جی یہ جمع مذکر کی ہے. مذکر. مذکر کی ہے. جی. کیوں؟ مؤنث کی ہوتی تو آخر پہ الف تا آتے الف جیسے اور تا. سماوات ہے، تو لہٰذا یہ مذکر ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو عادت نمبر 4 یہ ہے ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے، اور جو ہے ہمیں جو ہے اس کا احساس ہونا چاہیے. رب العالمین، اس سے ہم 5ویں عادت بھی سیکھتے ہیں. کیا؟ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے تاکہ آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف. آگے آتا ہے الرحمن الرحیم. چونکہ یہ بہت تفصیل سے ہم نے کسی میں پڑھ لیا ہے، اس لیے ہم اس کے تجزیے پہ نہیں جا رہے. عادت اس سے دیکھتے ہیں 6ٹھی عادت، دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی محبت کے ساتھ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رسول پاک نے کہا جو دوسروں پر رحم نہیں کیا کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگلی آیت ہے مالک الدین، مالک ہے دن کا بندہ. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت میں آگے ہے ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ، اور صرف تیری، نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. تو ایاک نعبد، تیری ہی ہم صرف عبادت کرتے ہیں. اس سے عادت نمبر 8 روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام کرنے سے پہلے جو ہے کیا ہے، اس آیت کو جو ہے یہ نیت کیجئے کہ عبادت کی نیت کیجئے، تو آپ کا کام جو ہے وہ بھی عبادت شمار ہے. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس سے ہم عادت نمبر 9 سیکھتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی مدد کرنا ہے. قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے. اور صراط المستقیم سے جو ہے عادت نمبر 10 ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اہدنا، دے ہمیں ہدایت. اور اگلا ہے صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، تو نے انعام کیا کن پہ؟ جن لوگوں پہ جس میں انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صادقین ہیں، اور جو ہے صالحین ہیں. اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. اور آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ ولد نہ. اس سے عادت 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر، آدھی میری ہے میرے بندے، میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے حمدنی عبدی حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے، میری بندی نے میری تعریف. ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایک بار جو ہے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. کتنی بڑی بات ہے. یہی نہیں کہ نماز میں جب بھی آپ یہ کلمہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسنا علیہ،
میرے بندے میری بندی نے میری ثنا کی، میری تعریف کی، میری ثنا کی. مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجھے بادشاہ بنا لیا آخری دن کے لیے، لہذا میری جو ہے بزرگی کو جو ہے وہ مان، لہذا یہ 3 جملے آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت الرحمن اسنا مالک مجد. غور کیجیے ان تینوں جملوں میں یا متکلم آئی ہے. یا متکلم جو ہے یہ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے کسی چیز. مثلا آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرا کھلونا ہے. بچے سے پوچھو وہ چیز ہوتا ہے میں، یہ میرا ہے، میرا میری، یہ میرا میری کا جو ہے نا بڑا تعلق ہوتا ہے انسان کے ساتھ. دیکھیے اللہ سبحانہ کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، میری تعریف، میری اسما، میری جگہ. اللہ تو آپ کو اپنا رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنانے کو چاہتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کیا رہے ہیں، آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین، اور بس خلاص. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ جو ہے ریکارڈ چلایا جا رہا ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ معاہدہ ہے. میرا بندہ جو ہے کیا مانگے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہ جو میرا بندہ مانگے گا سب کچھ دوں گا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے بندے کے لیے. اب یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مانگ رہے تھے جی اللہ میاں ایک کوٹھی دے دے، اللہ میاں ایک جو ہے نا کار دے دے، اللہ میاں ایک دے دے، اللہ میاں یہ دے دے. اللہ نے تو دیا. اللہ کے بندے وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مانگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہ سب میں تجھے اب. اور ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہوتا، ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم دعا ہے. اور خوبصورتی اس کی دیکھیں، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے ایسے کیا ہے میرے بندے، اس طرح کیا ہے، یہ الفاظ کیا ہے، اس طرح کہہ تو میں اس طرح جواب دوں گا اور تیرے لیے. تو یہ بہت ہی اہم جو ہے صورت ہے جو صرف اس امت ہوئی، اس سے پہلے کسی امت کو یہ کلمات نہیں دے. اور دیکھیے قرآن کے شروع میں اس کو رکھا گیا. نماز میں یہ مسئلہ ہے، جس رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ رکعت نہیں ہوتی، اتنی اہمیت. تو اس لیے اس کی گہرائی ملتی ہے. پوچھئے تو آئیے اس سے ہم جو 12 عادتیں سیکھتے ہیں اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں. تعوذ سے ہم نے جو ہے یہ سیکھا تھا اللہ کی پناہ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے 2 عادتیں سیکھی. ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ سوچ رکھیے. اور جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے مزید 2 جو ہے وہ عادتیں سیکھی. ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے اور علم حاصل کیجیے اور کائنات پہ تدبر کیجیے. اور الرحمن الرحیم سے ہم نے 6ٹھی عادت سیکھی، دوسروں پر رحم کیجیے. مالک یوم الدین سے ہم نے عادت نمبر 7 سیکھی، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن تک موجود. ایاک نعبد سے ہم نے 8ویں عادت سیکھی، ہر کام سے پہلے ہی بات کیجیے. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہم نے عادت نمبر 9 سیکھی، ہر چیز میں اللہ کی مدد. اور اہدنا الصراط المستقیم سے ہم نے عادت نمبر جو ہے 10 سیکھی، کیا تھی؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اور صراط الذین انعمت علیہم سے ہم نے 11ویں عادت سیکھی، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم نے 12ویں عادت سیکھی، کیا؟ برے لوگوں سے ہمیشہ. تو یہ عادتیں آپ میں سے کوئی دہرا دے کہ کون سی ہے 12 عادتیں. پہلی عادت کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آئے. دوسری عادت کیا ہے؟ ہر کام سے ہر پہلے کام بسم اللہ سے شروع کریں. اللہ کے بارے میں مثبت گمان رکھیں. ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. 5ویں ہے علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. 6ٹھی ہے دوسروں پر رحم کریں. 7ویں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے.
8वीं है हर अच्छे काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए। 9वीं है हर काम में अल्लाह से मदद तलब करें। 10वीं हर काम में अल्लाह से हदायत की दुआ करें। 11वीं अच्छे रोल मॉडल की पैरवी करें। 12 है हर बुरे मॉडल से बचने के लिए दुआ की। जी, ये नाजिया जहांगीर, आप इनको एक बार दोहरा दीजिए। आदत नंबर 1 है अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 2 हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3 अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4 हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5 इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए। आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7 आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। आदत नंबर 8 हर काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए। आदत नंबर 9 हर चीज़ में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। आदत नंबर 10 अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। आदत नंबर 11 हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। आदत नंबर 12 बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। जज़ाकल्लाह। अब आते हैं हम असबाब दुआ और प्लान की। पहले तसव्वुर एहसास के साथ इसका मुताल्ला करने के साथ सूरत फातिहा का अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे इन तमाम अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। जो ये अब हमने 12 आदतों की शक्ल में, अपना एहतसाब कीजिए कि क्या क्या मुझ में खामी है, उनको दूर कीजिए, उनके लिए प्लान बनाइए। क्या इंशाअल्लाह मैं इन आदतों को याद रखने की कोशिश करूंगा या करूंगी, जैसे हमेशा बिस्मिल्लाह कहूंगा या कहूंगी, और तबलीग दूसरों को भी इनके बारे में बताएं। उसके बाद हम अस्मा और अफ़आल को लेते हैं कि इन आयतों में कौन से अस्मा और अफ़आल हैं। गौर कीजिए, इसम एक लफ्ज आया बिस्मिल्लाह में, इसम वाहिद होता है, अस्मा इसकी जमा है। आलमीन में लफ्ज आलिम आया है, ये वाहिद होता है, इसकी जमा वाउन से आलिमून और यानून से आलमीन। यौम का लफ्ज एक आया है, यौम वाहिद होता है, अय्याम इसकी जमा है। 3 हरफी सेहतमंद अफ़ाल जो इस सूरत फातिहा में आए हैं, उनमें पहला है हमीदा। हमीदा का रूट लेटर क्या है? हामीद। और ये किस बाब से है जी? कोई बताएगा ये किस बाब से है भाई? सामिया, कैसे पता चला? सामिया में दूसरे हर्फ पे जेर है। हाँ, ये ना कहिए कि यहाँ सीन लिखा है तो इसलिए मैंने कह दिया। हमीदा में ये जो दरमियान वाला लफ्ज है, इसके नीचे जेर है, ये माजी का पहला सिरा। अगर माजी के पहले सिरे में दरमियान वाले जो है हरफ के नीचे जेर हो तो वो बाप समझ। जैसे कोई इसकी और मिसाल दीजिए, आप QC1 में पढ़ के आए हैं, और कौन से हरफ हैं जिनके नीचे जेर आ रहा है और बाप समझ से हैं? आलिमा, आमिला, आलिमा, आमीन। ये आपने 2 पढ़े थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद है। हामिदा, आलिमा, आमिला वो हैं जो बाप समय से, क्यों इन सब के नीचे दरमियान वाले के। अब आगे है इसकी 6 चाबियां। तो 6 चाबियां क्या होता है? हामिदा माजी की है, याहमदू मुदारे की है, अहमद अमर की है, हामिद फाइल की है, महमूद मफूल की है चाबी, और हम जो है वो मसदर या काम के नाम की चाबी। तो हम इसे कहेंगे हामिदा याहमदू अहमद हामिद महमूद अमर। अगला फेल देखें, इसमें कौन सा आया? मालिका, ये है मालिक। जो मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। अच्छा, अब यहाँ इसके रूट लेटर क्या है? देखिए, मीम लाम काफ, यहीं से पता चल गया। अब इसका फेल हमने देखना है किस बाब से। मलका तीनों जबर है, कोई पता नहीं। दौराबा, यमलिकु दरमियान वाले कपने के नीचे मुदारे में जेर आ गई तो ये बाब। ये पहले माजी में तीनों पे जबर, मुदारे में दरमियान वाला कलमा, चूंकि यहाँ या तो इलामत मुदारे है, उसे हटा दे, मीम लाम काफ 3 हरफ है, तो दरमियान वाला लाम बना, लाम के नीचे जेर, तो ये क्या होगा? बाब दराबा। अब हमें तरीका आ गया। अगर माजी में तीनों जबर हो
اور مضارع میں جو ہے علامت درمیان والی کے نیچے زیر ہو. اس میں ایک اور فعل آیا نعبدو، اس سے کیا ہوگا؟ ابدا. یہ ابدا، ابدا یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادت. اب ابدا کے روٹ لیٹر کیا ہوا؟ عین بال دال. یہ تو صاف ہو گیا. اب اس کا فعل ڈھونڈتے ہیں. ابدا تین ضرب ہے، تینوں ضرب ہے، فتح ہے، نہیں پتہ چلا. مضارع میں جائے یعبدو، علامت مضارع یا کو ہٹائیں، عین با دال میں با درمیان والا کلمہ ہے اس پہ کیا رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے. تو کون سا ایسا فعل آپ نے پڑھا ہے جس کے ماضی میں تینوں زبر ہوتے ہیں، مضارع میں درمیان والے پہ پیش ہوتا ہے؟ تو کون سا ہے؟ ناصرہ. ناصرہ. اب ہم نے تین باب پچھان لیے. پہلا ہم نے سمیہ دیکھا حمیدہ کے اوپر، اور اس کے ہمیں یاد آگے علیمہ اور عاملہ مثالیں تھیں. دوسرا ہم نے دیکھا دربا. دربا جو ہے ایک ہی پڑھا تھا، اس لیے میں نے آپ سے مثال نہیں پوچھی. اب آ گیا تیسرا نصرہ، ابدا یعبدو. تو اس کی مثالیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. کون سی ہیں اس کی مثالیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں؟ باب نصرہ کی کون سی مثالیں آپ نے پڑھی تھی؟ ابدا کے علاوہ کیا کیا تھا؟ چار افعال تھے جو ہم نے پڑھے تھے. خلقہ ذکرہ، خلقہ ذکرہ، اور ایک اور اور جو تھا. سب سے مشہور ہے وہ آپ بھول گئے، جو اس باب کا ہی نام ہے نصرہ. نصرہ، ذکرہ، ابدا، خلقہ، یہ چار آپ نے پڑھے تھے. آپ کو فوراً یاد آنی چاہیے کہ نصرہ کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ نصرہ خود آتا ہے، ذکرہ، ابدا، خلقہ. تو یہ تین باب ہیں. اب پیچھے ایک ہی باب رہ گیا. وہ باب کون سا رہ گیا بھائی؟ باب سمیہ بھی آپ نے سیکھ لیا، درب بھی سیکھ لیا، نصرہ بھی. اب کون سا فتح، چوتھا رہ گیا؟ فتح. فتح. تو فتح جو ہے وہ فتح کے معنی ہوتے ہیں زبر. فتح کے سارے زبر ہیں، ماضی میں بھی تینوں پہ زبر ہے، اور یہاں مضارع میں درمیان والے کلمے پہ بھی زبر. تو اس کی پہچان کا بھی ہمیں قاعدہ آ گیا. اگر ماضی میں تینوں پہ زبر ہو، مضارع میں درمیان والے پہ زبر ہو، تو باب فتح ہوگا. ماضی میں اگر تینوں زبر ہو اور مضارع میں جو ہے درمیان والے کلمے پہ پیش ہو. ماضی میں اگر تینوں زبر ہے، مضارع میں اگر درمیان والے کے نیچے زیر ہے، باب دربا ہوگا. اگر ماضی میں ہی جو ہے درمیان والے کے نیچے زیر ہے، باب سمیہ، مضارع میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے اس کے مضارع میں درمیان والے پہ زبر آتا ہے. تو اب یہ چاروں بابوں کی پہچان آپ کو پکی ہو جانی چاہیے. اس کو آج آپ نوٹ کر لیجئے، غور کر لیجئے، نہیں ہے ریکارڈنگ سے نوٹ کر لیجئے گا، اور پکا کر لیں کہ باب فتح کی پہچان کیا ہے. اس کے ماضی میں تین زبر ہوتے ہیں، مضارع میں درمیان والے کلمے پہ زبر. باب نصرہ کی کیا پہچان ہے؟ ماضی میں تینوں پہ زبر ہوتے ہیں، درمیان والے کلمے پہ مضارع میں پیش ہوتا ہے. دربا کی کیا پہچان ہے؟ ماضی میں تینوں پہ زبر ہوتا ہے، مضارع میں درمیان والے کلمے پہ زیر ہوتا ہے. سمیہ کا کیا ہے؟ ماضی میں ہی جو ہے درمیان والے پہ زیر آ جاتا ہے. یہ سب سے آسان ہے پہچان، کیونکہ شروع میں ہی زیر آ گیا، فوراً فیصلہ ہو گیا، مضارع کی طرف جانے کی ضرورت. ویسے مضارع میں اس کے زبر ہوتا ہے. تو اب یہ آپ کا ٹیبل آ گیا جی. آپ میں سے کوئی ہمت کرے اور یہ ٹیبل مجھے کرا دے جی. کون حمیدہ کرائے گا؟ اس نے تعریف، سر میں کروں نور افشاں. جی حمیدہ کوئی اس نے تعریف، اردو پڑھوں سر؟ ہاں. حمیدہ، حمیدو، حمیدتا، حمیدتو، حمیدتم، حمیدنا، حمیدت. یحمدو، یحمدونا، تحمدو، احمدو، تحمدونا، نحمدو، تحمدو. احمد، احمدو، لا تحمد، لا تحمدو، حامدن، محمودن، حمدن. جی صفدر آپ نے انموٹ کیا تھا، آپ بھی یہ دوسرا ٹیبل کرا دیجئے برادر. آبادا، آبادو، ابتا، ابتو، ابتم، ابدنا، ہیا آبادت. یابدو، یابدونا، تعبدو، آبدو، تعبدونا، نعبدو، ہیا تعبدو. اوبد، اوبدو، لا تعبد، لا تعبدو، عابد، معبود، عبادہ. Good.
एक्सीलेंट. अभी किसी एक और ने भी अनम्यूट किया था, कौन था भाई, वो आ जाइए, तीसरा भी करा दे मलाका का. जी, आप में से किसने अभी अनम्यूट किया था? चले कोई भी करा दे सफदर के अफशा के अलावा. जी अच्छा, मैं कराऊं, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ. मलका वो मालिक हुआ, मलक वो सब मालिक हुए, मलक था आप मालिक हुए, मलक मैं मालिक, मलक तुम आप सब मालिक हुए, मलक ना हम सब मालिक हुए, मलक का. यमलिकु वो मालिक होता है या होगा या हो रहा है. यमलिकूना वो सब मालिक होते हैं, हो रहे हैं या होंगे. तमलिकु आप मालिक होते हैं, हो रहे हैं या होंगे. अमलिकु मैं मालिक हो रहा हूँ, होता हूँ या होऊंगा. तमलिकुन आप सब मालिक हो रहे हैं, होते हैं या होंगे. तमलिकु हम सब मालिक होते हैं, हो रहे हैं या होंगे. तमलिकु वो औरत मालिक होती है, हो रही या हो. इमलिक मालिक, इमलिकू मालिक, तमलिक मत मालिक, ला तमलिकू मत मालिक. मालिक मालिक होना ममलूक जिस चीज का मालिक हुआ जाए, बिल्कुल छह चाबी इसकी क्या होंगी? मलका माजी की, यमलिकु मुतारे की, इमलिक अमर की, मालिक फाइल की, मफूल की जो है ममलूक, और मस्तर की. मलका यमलिकु इमलिक मालिक. ये आज आपको मैंने तीनों तर्जमे बता दी, मुदारे के 3 तर्जमे. काम हो रहा है, होता है या होगा. लेकिन नॉर्मली टेबल चूंकि डॉक्टर साहब ने एक ही तर्जमे के, उसने कहा इतना जंजाल इतना कहाँ लिखेंगे कि कौन पढ़ेगा. उन्होंने एक तर्जमा कर दिया, वो मालिक होता है. लेकिन असल में मुदारे के 3 तर्जमे क्या होता है, हो रहा है या होगा. क्योंकि जब हम मुदारे की तारीफ करते हैं हम कहते हैं वो जमाना जिसमें काम हो रहा है, होता है या होगा. 3 तर्जमे होते हैं, आज आपने सुन लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आप मुझसे सिर्फ यही सुनेंगे जो टेबल पे लिखा. पता होना चाहिए आपको, आप एडवांस लेवल पे. फिर ये आगे वाली आयतों में एक और फेल आ गया, मगदूब. तो इसका फेल होता है गादिबा, यगदबू, इगदिब, गादिब, मगदूब, गदब. लेटर गैन बहुत. अब ये आप लोग बताइए जल्दी से, ये कौन सा बाब होगा भाई? गादिबा, गादिबा ये किस बाब से है? समिया. सामिया से. सामिया. क्यों? माजी में ही जेर मिल गया. तो अब आपके पास समिया बाब के कितने एग्जाम्पल हो गए? 4 हो गए, भूलिएगा नहीं. समिया खुद, आलिमा, आमिलत आप लोगों ने कैसे में पढ़ता. चौथा आज आपको मिल गया गदीबा. अगर कोई आपसे पूछ ले गदीबा किस बात से है, तो ये 4 जब ये मिसालें आप याद कर लेंगे तो आप कहेंगे जी ये जो है समिया के बाब से, क्यों इसके माजी में दरमियान वाले पे जेर आ गया. तो इसका टेबल भी देख लेते हैं. जी, आप में से कौन कराना चाहेगा इस टेबल को? आ जाइए भाई. तो सर कर कोई लो. पुरानी कर देंगे? नहीं नहीं, ग- तो मेरी तरह मैं खुद करा सकता हूँ, कराऊंगा. अगर कोई और नहीं कराता तो फिर मैं ही करूंगा. सर मैं करवा चलो गदीबा, तब मिलकर कीजिए. गाजीबा, गदीबा, गाजीबा, गदीबू, गाजीबू, गदीबता, गजीबता, गदीबतू, गजीबतू, गदीबतुम, गजीबतुम, गदीबना, गजीबना, गदीबत, गजीबत, यगदबू, यगदबू, यगदबूना, यगदबू, तगदबू, तगदबू, अगदबू, अगदबू, तगदबूना, नगदबू, अगदबू, हिया तगदबू, इगदब, इगदबू, ला तगदब, ला तगदबू, गादिबुन, मगदूबुन, गदबुन. गदबा, गदबू, गदबता, गदबतू, गदबतुम, गदबना, गदबत, यगदबू, यगदबूना, तगदबू, अगदबू, तगदबूना, नगदबू, तगदबू, इगदब, इगदबू, ला तगदब, ला तगदबू, गादिबुन, मगदूबुन, गादिबुन. ये स्पीड चाहिए भाई. ठीक है, आपने इस तरह याद कर लिया. कुछ नहीं, इनका नहीं. आपको ये आना चाहिए कि वा, ता, तू, तुम, ना, या, ता, हमजा, नून,
یہ ذہن میں ہوں گے، آپ فٹافٹ کوئی بھی میں فعل آپ کو دوں آپ اسے کر لیں گے. حمیدہ حمد، حمد حمد تحمید تو حمید تو حمد تحمد، یحمد یحمد نتعمد وعمد تعمد نعمد احمد احمد حامد محمود. کوئی بھی فعل ایک دفعہ آپ کو رواں ہو گئے تو یہ جب تک آپ خود نہیں کریں گے پریکٹس، کلاس میں نہیں یہ مل کے کریں گے آپ کو نہیں، پھر جو ہے اس کو اسپیڈ بن کہ 1 منٹ میں آپ چاہیں. تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر صفحہ 1 اشارہ B میں آج ہم پڑھیں گے وہابا کا. چلتے ہیں وہابا. ہم نے یہ دیکھا تھا کل تعریفی کلاس میں کہ کمزور حرف 3 ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں بھائی؟ ایک تو واو، دوسرا، تیسرا حمزہ. ان الف. تینوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے. یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پہ آتے ہیں اور شرارتاً کبھی غائب ہو جاتے ہیں. شریر بھی بہت ہے تو لہٰذا اس لیے جو ہے یہ کمزور ہے. ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر کوئی ان کا لحاظ کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے کہ یہ بچے جیسے بچہ کوئی شرارت کرے نا تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں یا صرف دھمکی دے کے چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ کیا تو یہ کر دیں. تو یہ جو ہے افعال کی دنیا میں ان کو بڑے جو ہے وہ کیا ہے وہ ملتی ہے، شابش ملتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے ان کو تنبیہ بھی ملتی ہے. تو کمزور فعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں واو یا الف میں سے کوئی ہے. مثلا وہابا میں واو آیا کمزور ہو گیا، وعدہ میں واو آیا یہ کمزور فعل ہو گیا، آنا میں الف آیا کمزور. تو اس کا مطلب ہے جس فعل میں واو یا الف میں سے کوئی بھی ایک آ جائے، کبھی کبھی دو بھی کٹ جاتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. تو آئیے اس کے کمزور فعل کی 3 باتیں آپ نے یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ کمزور فعل کے جب ٹیبل بنتے ہیں تو یہ ان صحت مند افعال کی طرح بنتے ہیں جیسے فتح یفتح افتح، نصر ینصر عنصر، ضرب یضرب اضرب، سامع یسمع اسمع. یہ بھی اسی طرح پڑھیں گے جیسے آج ہم پڑھیں گے وہابا، وہابا یہبو وہب. تو یہ جو ہے ان کے ٹیبل اس پہ بنتے ہیں. یہ کمزور ہوتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا تو غائب ہی ہوتا ہے اور یا پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک کی جگہ دوسرا آتا ہے. مثلا جب واو تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا پھر الف آ جاتا ہے. جب یا تھکتا ہے اس کی جگہ واو یا پھر الف آ جاتا ہے. اور جب الف تھکتا ہے تو اس کی جگہ واو یا. اور اگر تینوں ہی تھک جائیں درمیان میں آپ کو ایک چھوٹا سا کالی سیاہی سے لکھا ہوا کوئی حرف نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا یہ کون سا حرف ہے؟ اس بریکٹ میں حمزہ. 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 جو ہے نا یہ بہت اسپیشل، اتنا چھوٹا ہے ہر کوئی اسے گود میں لے پھرتا ہے، اور یہ بھی اتنا مست ہے کہ کبھی ان کے سروں پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی ان کو بنا لیتا ہے، اور عام طور پہ واو یا الف کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے. تو یہ جو ہے ان کا ساتھ دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، صرف چھوٹا ہے، بچہ ہے، کمزور نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ لاڈنا تو ضرور ہے لیکن صحیح ہے، صحیح افعال میں سے ہے. کمزور کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے لنگڑا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، بہرا ہے. یہ کیا ہے؟ نقصان. ایک بچہ ہے، نہ وہ اندھا ہے، نہ کانا ہے، نہ لنگڑا ہے، صحت مند ہے. تو وہ بچہ ہے، وہ صحت مند ہے نا، ہے تو چھوٹا لیکن صحت مند. لیکن اگر ایک چھوٹا ہے یا بڑا ہے لیکن اس کو بینائی کا مطلب وہ نابینا ہے یا وہ گنگا ہے یا وہ بہرا ہے یا لنگڑا ہے تو وہ تو کیا ہے؟ عذر ہے نا. تو یہ واو یا الف عذر والے ہیں، کمزور ہیں، لنگڑے ہیں، بوڑھے ہیں، مطلب اندھے ہیں. لیکن حمزہ جو ہے چھوٹا ہے صرف، اس لیے اس کو خاص طور سے یاد رکھیں حمزہ صحیح لفظ میں سے ہے. لیکن شرارتی ہے، بچہ ہے، ان کے ساتھ چلتا ہے، اسے پتہ ہے یہ کمزور لوگ ہیں تو ان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کبھی ان کی گود میں بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ان کا لاڈلا ہے. تو حمزہ جو ہے وہ صحیح فعل ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس کے ساتھ یہاں بند کر دیا کہ تو ادھر ہی رہ. اور یہ سب
تبدیلیاں آسانی کے لیے ہوتے ہیں. تیسری بات بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور اس میں آپ کو الف نظر آئے تو سمجھ جائیں. کیا سمجھ جائیں؟ یہ بدلی ہوئی حالت ہے. اصل میں الف جو ہے روٹ لیٹر میں نہیں ہوتا، آدھے کا حصہ نہیں. یہ یا تو واو کی جگہ ہے یا کی جگہ ہے. آئیے مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے کالا، اس میں دیکھیں درمیان میں الف نظر آ رہا ہے، دا آخر میں الف نظر آ رہا ہے. یہ اصل میں الف نہیں ہے، یہ واو ہے. یہ واو کی جگہ ہے. واو جو تھک گیا تھا، پیچھے رہ گیا، بیٹھ گیا، اس کی جگہ الف نے لے لی. جب وہ واو ٹھیک ہو جائے گا وہ واپس آ جائے گا، الف کو بھگا دے گا، یہ تو میری جگہ. اسی طرح دیکھیں قادہ میں الف ہے، زادہ میں بھی الف ہے. یہ جو الف ہے یہ واو نہیں ہے، یہ یا کی جگہ ہے. اصل یہ یہاں پہ یا تھا. آئیے میں دکھاتا ہوں. جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں نا کالا کے روٹ لیٹر، وہاں پہ لکھے ہوئے کاف واو لام، اس کا مطلب ہے کالا میں یہ الف اصل میں واو کی جگہ بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح دا کے جب روٹ لیٹر ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری میں دال این واو ہے، تو اس کا مطلب یہ دا کا جو الف ہے یہ واو کی جگہ. اسی طرح جو ہے قادہ کے جب روٹ لیٹر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ڈکشنری میں کاف یا دال ملتے، اس کا مطلب یہاں پہ قادہ کا الف یا کی جگہ ہے. زادہ کے جب دیکھتے ہیں زا یا دال. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ واو ہے یا ہے؟ تو بھائی اس کے تین طریقے. نمبر ایک، جب آپ کو کوئی پڑھاتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کالا میں الف واو، دا میں الف واو کی جگہ، قادہ میں الف یا کی جگہ، زادہ میں یا. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا، آپ جب سبق پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے، وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی لفظ کے معنی دیکھنے کے لیے ڈکشنری میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک چوتھا طریقہ، وہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو میں بتاؤں. تو صحت مند افعال کیا ہوئے؟ قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی. اس لیے سنو تو فتح نصرہ. کمزور افعال کیا؟ اس کے لیے ہم نے کل 3 جملے آپ کو سکھائے تھے، آئیے اس کو دہرا لیتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے کیا ہوگا؟ وہابا، اس نے دیا. وعدہ سے کیا ہوگا؟ وعدہ، اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا، اس نے کہا. زیادہ سے زیادہ، اس نے کہا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا، اس نے دعا کی. ہدایت سے ہدا، اس نے ہدایت. یہ جو جملے ہیں نا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اس میں دینے اور وعدہ سے وہابا وعدہ کا تعلق ہے. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس جملے میں کہا اور زیادہ سے کالا اور زیادہ کا تعلق ہے. اس لیے دعا کرو ہدایت کی میں دعا اور ہدا سے جو ہے دعا اور ہدا کا تعلق. اب آپ میں سے کائنڈلی کوئی جو ہے ان تینوں جملوں کے ساتھ یہ کمزور الفاظ ایک دفعہ دہرا دیں. جی ریحان علی. وهب وعد. پہلے بیٹا جملہ کہیں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، پھر کہیں وہاں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہب وعد، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ. اس سے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہادہ. یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے. دال اور عین دونوں پہ دعا. زبر. عربی کے اندر آپ نے یہ زبر کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اردو میں ہم دعا. دعا کرتے ہیں، لیکن جی عربی میں دعا ہدا. ٹھیک ہے جی، دعا گڈ. اور ہادہ. ہدا، گڈ، ایکسلنٹ. تو اب ہم لیتے ہیں جی وہاب. اب آپ نے میری باتیں سن لی تو اب اسے غور سے دیکھیے. وہابا کیا یہ کمزور ہے یا صحت مند ہے؟ کمزور. کمزور ہے سر. کیوں کمزور ہے؟ اس واو واو آ آ گیا. رہا ہے. واو. واو. تو وہابا، واو کہاں آیا ہے؟ شروع میں ہے، درمیان میں، آخر میں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، کدھر ہے؟ شروع میں. شروع میں شروع یہ میں کہیں واو پہ آ بھی گیا، ہے. بیچارہ لنگڑا ہو. وہابا لنگڑا ہو گیا، کیوں؟ پہلے ہی اس کی تو ٹانگ. تو لہذا اس کے معنی ہوتے ہیں وہابا، اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا، یعنی کوئی بڑی چیز.
اسے ہم یاد کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ صرف اتنا یاد رکھیے وہبا اس نے دیا، اس نے عطا کیا۔ تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ وہابا یہ تو پہلا صیغہ ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہ اس پہ تینوں پہ زبر ہے، یہ کون سے باب سے ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ کیوں؟ فتحہ میں بھی 3 زبر ہوتے ہیں، نصارہ میں بھی 3 زبر ہوتے ہیں، اور درابہ میں، یہ ان تینوں میں سے کسی سے ہوتا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا، ہم ابھی دیکھ لیں۔ آگے ہے واو الف لگایا، وہب سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم نے عطا کیا، وہبت۔ اب آپ کی باری ہے جی صفدر علی، کرائیے جی۔ اس میں مضارع میں سر کروانا ہے یا یہ اسی جو کو آپ کروانا؟ نے لکھا ہوا ہے ٹیبل ماضی کا، اسے کیجئے۔ اچھا ٹھیک ہو۔ وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا، وہبت۔ جی ریان علی آپ ترجمے کے ساتھ اسے اوکے کیجئے۔ اوکے، وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا۔ یہ جو آپ نے وہابا کا کہا اس نے عطا کیا اور وہبتا اس عورت نے، کیا یہ عورت آپ کے نزدیک ہے یا وہ مرد آپ کے نزدیک بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو عطا کر رہا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اس نے دیا جو یہاں موجود ہے، اس عورت نے کہا جو یہاں موجود ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہاں نہیں ہوتے، ایک وہ جن ماضی سے کا ہم بات کرتے ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہم خود بات کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا صیغہ ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، تو اس لیے پکا کر لیں وہابا ماضی کا ہے؟ ماضی کا ہے، اس نے، اس نہیں، اس کے معنی ہے جو ہمارے قریب ساتھ بیٹھا ہے، وہ جو ساتھ بیٹھا ہے وہ تو تم ہوگا۔ جی تو یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب ہم یہاں پہ اس کی بات کرتے ہیں، اس کی بات نہیں کرتے ہیں، اس کہیں گے تو وہ تو بن جائے گا کیونکہ وہ تو ساتھ بیٹھا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ اس ہوتا ہے، اس نے عطا کیا، نہیں مذکر، اس عورت نے عطا کیا، ہمیشہ اس۔ جب بھی اگر عورت کو بھی آپ کہیں گے اس نے عطا کیا تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس سے بات کریں جو کہ تم کے صیغے میں آ جائے، تو اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے پکڑ۔ تو آئیے چلتے ہیں عربی پوچھاتے ہیں۔ الوہابہ نعم وہابا، ہم وہابہ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماں وہابہ، نہیں اس نے دیا، اگر نہیں دیا تو نہیں دیا۔ نعم وہاب، نعم وہابو، وہبو، اور ماں وہابو بھی کہہ سکتے ہیں اگر ان سب نے نہیں دیا۔ حل وہبتا، نعم وہب نعم وہبتو، تو یہ پکا ہے کہ تا ہمیشہ تو کے ساتھ بنے گا، کیوں ہمارے رٹا تمام مار رہے ہیں، وائٹ رٹا مارا کلر گیا۔ وہ ان کا ہے۔ حل وہبتم، نعم وہب نعم وہبنا، آئیے اب اس کا امر بناتے ہیں۔ فتح یفتح، اس کے سامنے جب ہم نے وہابا کو رکھا تو اس نے کہا جی یہ بنے گا وہابا یوہابو، کیوں؟ فتح یفتح میں ماضی میں 3 زبر اور مضارع میں درمیان میں پہ زبر ہوتا ہے، اس نے یہ بنا دیا۔ اچھا پھر اب نصرہ کے پاس گئے کہ شاید اس سے کوئی آسان بنا دے، اس نے کہا جی اس سے بنے گا وہابا یوہبو، کیوں؟ نصرہ کے درمیان والے مضارع پہ پیش ہوتا ہے، اس نے پیش لگا دیا۔ ہم پھر دربا کے پاس بھی گئے، اس نے کہا بھائی آپ بھی کوئی مدد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی لاؤ لاؤ۔ اس نے کہا وہابا یوہبو، درمیان والے پہ مضارع کے زیر لگا دو، کیوں؟ میرے پاس تو زیر ہوتا ہے۔ ہم گئے سمجھ، جیسے اس نے دیکھا ڈنڈا اٹھا، اس نے کہا تمہاری جرت کیسے گا، تمہارے پاس ماضی میں کوئی زیر ہے؟ کہا تو پھر بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا کے دے سکتا، پہلے اس کے نیچے زیر لگا کے لاؤ۔ تو ہم نے کہا بھائی زیر تو ہے نہیں، ہم نے سمیہ کو چھوڑ دیا، ہم آئے عربوں کے پاس، ہم نے کہا جی فتح کہتا ہے اس کا ہوگا وہابا یوہبو،
नसरा कहता है वहाबा यूसू, दरबा कहता है वहाबा यूबी, तो कौन सा है? उन्होंने कहा वो छोड़ो इन सब, हम तो वहाबा से या हम कहते हैं, यानी ये जो वाव है ये कमजोर हरफ है, इसको भी हम तो गिरा देते हैं। अच्छा, हमने उस दिन से ये कहना शुरू कर दिया वहाबा याहबू, वहाबा का मुदारे याहबू। तो आइए टेबल बना लेते हैं। याहबू वो अता करता है, याहबू ना वो सब अता करते अता हैं, करते आप अता करते हैं, आहबू मैं अता करता हूँ, ताहबू ना आप सब अता करते हैं, नाहबू हम सब अता करते हैं, ताहबू वो औरत अता। अब आप लोगों की बारी है, आप सब मिलके मुझे बताइए इस एक इशारे से क्या मुराद है, कौन सा लफ्ज होगा, उसका क्या तर्जुमा होगा, सब बताइए। वहबतु याहबू याहबू, या लगेगा, याहबू याहबू वो अता करता है। और अगर ये कहें 4 उंगलियां, अब क्या होगा? याहबूना, याहबूना वो सब अता करते याहबूना, जो याहबू बना था उसके साथ बाउन लगा, हो गया या वो सब वो सब अगर अता कर। अगर सामने एक ताहबू वहब तू ताहबू 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 अता करते क्या लगेगा? तहाबू, तहाबू आप अता करते हैं। अगर एक उंगली अपनी तरफ कर लूं कंधे के आहाबू ऊपर, आहाबू मैं अता करता मैं अता आहाबू करता हूँ। तहाबू, अगर इस जमा बनाएंगे वहाबूना, ताहबूना आप सब अता ताहबू करते हैं। आप सब अता करते हैं। और अगर अपनी तरफ कर लें नाहबू आप तहाबू, सब अता हम करते सब हैं। अता करते हैं। और अगर बायां हाथ ऊपर कर लें कंधे से एक उंगली, ताहबू ताहबू वो औरत अता वो करती है। औरत अता करती है। तो ये मुअन्निस का मुदारे बनाने का आसान पुलिया ये जो आप पहला सीगा बनाते हैं ना, याहाबू, इसकी या हटा के ता लगाएं, ताहाबू हो जाता है। इस तरफ याहाबू, इस तरफ ताहाबू, आसान तरीका। आइए अरबी बोलचाल देखते हैं। हल याहाबू, क्या वो ऐसा करता है? क्या जवाब देंगे? मा यहबू मा नाम यहबू हाँ यहब नाम जा नाम हाँ यहब जी हाँ, हल याहाबू, हल यहबूना नाम यहबूना नाम यहबूना हल ताहाबू, नाम अहब नाम तहबूना नहीं, अहबू ताबूना का मतलब है तुम सब देते हो, जबकि मैं पूछूं क्या आप देते हैं, तो आप कहेंगे हाँ मैं देता हूँ या मैं देती हूँ। ताबूना हम सब देते हैं या देती हैं, तो वो तो इसका जवाब बन ही नहीं सकता। अगर हम ये कहेंगे हल तहाबूना, तब आप इसका नाम नहबू नाम नाम नहबू नहबू कि हाँ हम सब देते हैं नाहाबू। ये जब नहबू टेबल हम बनाते हैं ना, टेबल के अंदर आपको बताते हैं। आइए आगे चलते हैं, अमर बनाएंगे। अमर कैसे है? देखिए वाह वाह, इसे हमने मुदारे में लिया या अमर पूरा घर साफ किया, पूरा किचन साफ किए, एक बाथरूम साफ किए। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। वहाबा से याहबू, याहबू का इलामत मुदारे या हटाएंगे और ये पेश को जज्म में तब्दील कर देंगे। तो देखिए मुदारे आपका कैसे बनता है। या को हटाया, बा को साकिन किया, अब ये पढ़ा जा रहा है, तो हम इसके साथ अलिफ नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे हम। हब अमर बन। या को हटाया, दूसरी हरफ को साकिन किया, तो हब बन गया। हब अता कर, जमा के लिए वाव लगाए, अब ला तहब मत अता कर, ला तहब तुम सब मत अता करो। जी क्या होगा इससे लफ्ज? अमर का क्या लफ्ज बना? वहब वहाबा कहाँ लिखा हुआ है भाई? हब हब अता हब। कर और ये 4 उंगलियों से क्या निशान आएगा? अबू अबू हबू वाव अलिफ लगा के जमा हो जाएगा वाह। और ये क्या होगा नहीं के लिए? ला ला तहब तहब मत कर, और मत जमा के अता लिए? कर। ला तहबू ला तहबू मत अता करो। तो इसका मतलब है हब जमा हबू ला तहब जमा ला ला तहब। तहबू तो आइए अगर मैं कहूँ हब अता कर, तो सुनने वाला क्या जवाब देगा?
हम अता कर, तो वो कहेगा अहबू, मैं अता करता हूँ। अमर का जवाब हमेशा हमेशा मुदारे में होता है। आप अता कर, अहबू, मैं अता कर। और अगर जमा कहें हबू, तुम सब दो, तो वो सुनने वाले क्या कहेंगे? मुदारे में क्या कहेंगे? नहब नहबू, नहब नहबू, हबू, नहबु नहबू जो है जमा हो जाएगी नहबू। अगर मैं कहूँ ला तहब, तू मत दे, तो सुनने वाला क्या कहेगा? ओके ला लगा दें, मैं ला अहब अहब ला अहब अहबू का वो ला हो जाएगा। और अगर जमा हो ला तहबू, तो अब क्या जमा होगा? ला ला अहबु अहब ला ला नहब ना, वो जो ऊपर नहबू बताया था ना, उसी के साथ ला लगा देंगे, ला नहबू, उनके मुताबिक में जवाब आएगा। तो ये आपने ऐसा ऐसा आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए हमारे पास फाइल होता है वाहिब, देने वाला, माहूब जिसको दिया जाए, वाहिब। तो ये पूरा अरबी का बोलचाल देखते हैं। हल अंता वाहिब, क्या आप देने वाले हैं? क्या अना जवाब? अना वाहिब अंता का जवाब हमेशा आना होता है। हम कहेंगे नाम आना वाहिब, जी हाँ मैं देने। अगर मैं ये सवाल करूं हल अंतुम वाहिबूना, क्या तुम सब देने वाले हो? अब क्या होगा? वाहिबून। अंता का जवाब जो है, अंतुम का जवाब जो है नाहनु से होगा। गुड। तो 6 चाबियां, वहाबा उसने अता किया, यहबू वो अता करता है, हब अता कर, वाहिब अता करने वाला, मुहब जिसको अता किया, वाब अता करना। अल्लाह ने अता किया हम सबको, अल्लाह ने अता किया, वहब लना हम सबको, वहब लना अल्लाह, हब लना रहमतहू हमें अता कर अपनी रहमत में से। हल वहबतुम खालिद, नाम वहबना खालिद। तो आइए इसकी तरह वहाबा की जगह जो है वादा का टेबल होता है, वादा जमा वज़अ वादा, वज़अतुम वज़अना वज़अत प्लीज मेरे साथ मत दोहराइए, आप अपने माइक को म्यूट करके अपनी जगह पर। मुदारे को होगा या दाऊ या दाऊना, तदाऊ अदाऊ, तदाऊना नदाऊ, तदा। अमर होगा दा दाऊ, ला तदा ला तदाऊ। फाइल होगा वादउन, मफूल माऊदून, वदा। तो ये टेबल है। प्लीज आप में से कोई एक इसको जो है जल्दी से बगैर तर्जमे के करा दे जी। वदा वदाआ, वदाउ वदाता वदाता, वदातु वदातु, वदातुम वदामा, वदाना वदाअत, वदाअत यदअु यदअूना तदअु अदअु तदअूना नदअु तदअु दअु ला तअद ला तअद ला तअदउ व वदिउन मुदुअन वदवा। तो आइए आगे चलते हैं। आज के पॉइंट क्या है? आपने ये हरूफ जर जो है पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 7। कौन कौन से हैं? आइए बी की अला, उनके साथ ली मिन अन और इला, ये 7 हरूफ जर थे। और इनके साथ 2 और हरफ आपने पढ़े थे, मा इंदा जो नीचे लिखे हैं, ये हरूफ जर नहीं है, ये इसम। अब ये जो 7 तो आपको आते हैं, सिर्फ 4 और अगर याद कर लें तो कुरान में टोटल 11 आते हैं। 7 आपको आते हैं, 4 मैं बता देता हूँ। ता ये कसम के लिए होता है, ताल्लाह अल्लाह की कसम। का के मैंने होती मिसाल, का असद जैसे शेर की तरह। और तीसरा है वाह के मैंने होते हैं और चौथा है हत्ता, हत्ता ये उर्दू में भी कहते हैं, वो चलता गया हत्ता के जो है समुंदर पार कर गया। हत्ता जो है ये 4 अगर आप याद कर लें, क्या? ता, का, वा और हत्ता, तो आपके 11 हरूफ जर पूरे हो गए। बी फी अला ली मिन अन इला, ता, का, वा, हत्ता, ये 11 कुरान में। वैसे ये 17 है अरबी ग्रामर में,
لیکن قرآن میں زیادہ یہ 11 ہیں، آپ ان کو کر لیجئے تو الحمدللہ یہ آج کا بونس پوائنٹ تھا۔ ان جو ہے 11 کے یہ جو ہے معنی اور اگزامپل دیے، بی کی بسم اللہ سے، تا کی تعالی سے، کا کی کل جنت کی طرح، لی سے للہ، وا جو ہے والعصر، من جو ہے من السماء، فی جو ہے فی الارض، ان جو ہے علیہ یا علی، اعلیٰ جو ہے علی الکرسی، حتی جو ہے حتی المغرب الی الشمس، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ تو آپ نے یہ ماشاءاللہ جو ہے آج کی جو ہے وہ کلاس اٹینڈ کر لی، تو آئیے آج کے جو ہے ہم اختتام پہ چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے تو پلیز آپ کر لیجئے۔ جی مجھے نا وہ پوچھنا تھا آپ سے، حمزہ والے اور کمزور حروف والے افعال جو ہے نا وہ مجھے ذرا سا سمجھا دیں، وہ نہیں سمجھ آئے۔ افعال میں وہ حروف تھے سسٹر، کمزور حروف 3 ہیں، واو، یا اور الف۔ حمزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صحت مند ہے، جیسے باقی صحت مند ہے نا، جیسے با ہے، تا ہے، جیم ہے، جیم، ہا، خا، دال، یہ سارے صحت مند ہیں، اسی طرح جو ہے یہ حمزہ بھی صحت مند ہے۔ لیکن حمزہ جو ہے وہ ان کمزور الفاظ کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو یہاں بریکٹ میں دکھایا گیا تھا کہ یہ حمزہ ایک خاص حرف ہے جو ان کمزور کے ساتھ اکثر نظر آتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا، تو اس لیے جو ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو واو یا الف جیسے سہارا دیتے ہیں، اس کے کرسی بنتے ہیں، تو اس لیے وہ بریکٹ میں درمیان میں دکھایا گیا تھا۔ ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو حمزہ کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ خاص لفظ ہے، دوسرا یہ بتانا مقصد تھا کہ حمزہ صحت۔ اچھا، اور یہ جو آپ وہ بتاتے ہیں اس کا کہ یہ کوڈ اور یہ نہیں مجھے سمجھ آتا، جو آپ بک پہ لکھا ہوتا ہے نا کوڈ اور باپ، تو خیر سمجھ آتا ہے۔ یہ کوڈ جو ہیں ایکچولی یہ جو باپ کے اوپر افعال آتے ہیں نا ان کے لیے ہم کوڈ استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کورس میں آپ یہ سیکھیں گے، کوڈ آئیں گے، خاص طور سے یہ جو کمزور افعال ہیں نا ان کے لیے ہم کوڈ استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سا کوڈ ہے۔ جیسے فتح کے لیے کوڈ جو ہے فا ہے، نصرہ کے لیے نون کوڈ ہے، دربہ کے لیے داد کوڈ ہے، سمیہ کے لیے سین کوڈ ہے، دا کے لیے جو ہے دال اور عین کوڈ ہے، وہابہ کے لیے واو اور ہا کوڈ ہے۔ تو یہ کوڈ اصل میں ہمیں ابواب یا اس کیٹیگری سے بتاتے ہیں جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں جو ہم نے ابھی ایک پڑھا تھا عطا یا عطی، اس میں یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ لگتے ہیں مجھے نا، یہ سمجھ نہیں آتے۔ عطایاتی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک آیت آئی تھی ریفرنس، وہ میں نے کہا یہ لمبی آپ یاد نہیں کر سکتے، اسے چھوڑ دیجیے۔ وہ میں عطا کیا، یہ اردو کا لفظ ہے، عطا کیا، دیا، عطا کے معنی ہوتا ہے دیا، عنایت بھی، اسی طرح عنایت کی عطا دینا، کسی نے کچھ دیا۔ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ عطا کرے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، عطا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، میں بیسیکلی QC2 جو ہے نا اس کی میں بات کر رہی تھی، QC2 سے ریلیٹڈ کوسچن کر رہی تھی آپ سے۔ سسٹر آج تو ہماری پہلی کلاس ہے، اصل میں تو آج بھی پہلی کلاس نہیں، کیوں ہم نے سورۃ فاتحہ ہی پڑھی ہے جو کہ پہلے ہم اسی بنے۔ کل انشاءاللہ یعنی کل سے مراد جو آپ کی نیکسٹ کلاس ہے کل ہی ہے انشاءاللہ، اس میں ہم سورۃ بقرہ جب شروع کریں گے تو تب آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے اصل کلاس آج سے شروع کی۔ تو یہ ابتدائی چیزیں کچھ کل میں نے کور کی تھی، کچھ آج کریں گے، کچھ آنے والی سب کو ایسا انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آئے گا، آپ بے فکر نہیں۔ صحیح، بس کلاس کے ساتھ چلتے ہیں، جڑے رہیے، سب چیزیں آسان ہوگی۔ آج آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، آپ کو پہلے بھی آتی تھی لیکن اب وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔
پہلے بھی آپ ان کو جانتے تھے لیکن اب آپ کے لیے وہ آسان ہو گئی. اسی طرح ہر روز کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کی آسان ہوتی جائیں گی ہر روز. تو چلیے یہاں پہ میں آپ سے اجازت دوں گا کیونکہ سر میری میں بھی کلاس کچھ پوچھنا چاہتی تھی نہیں ابھی کہ آپ مجھے بھیج دیجیے پلیز. 7 بجے کلاس شروع نہیں تھی اور 7 بج چکے ہیں اور اس کلاس کے لیے میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ اور اس کی میں نے جو ہے کلاس 3 ہے اس کی پوری جو ہے مڈ کوئز کی ریویژن کرنی ہے پلیز. چلے سر میں اگلی کلاس میں پوچھ لوں گی انشاءاللہ. آپ لکھ کر بھیج دیجیے میں جواب دے دوں گا. آپ سے جی اجازت چاہوں گا حضرت کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا یوم القیامة انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.